السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، ابو جہل سمیت کفار مکہ نے متعدد مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کفار مکہ نے کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق تمام معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ڈیلی بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے، اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا کہ جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے پر میری مدد کرنا، مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد المناف میرا جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ پیارے دوستو، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے، لیکن اس پر سے ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، اے ابو الحکم، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا ذکر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اعلان رسالت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پورے عرصہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام نے ہزاروں مصائب برداشت کیے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تامے رکھا۔ آپ کے صبر و استقامت کی وجہ سے مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ پہلے دوستو، جب بیعت عقبہ ثانیہ میں اہل مدینہ کی ایک کثیر تعداد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو مشرکین مکہ کی آتش حسد اور زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ پیارے دوستو، اس اجتماع میں شیطان بھی شیخ نجدی کے روپ میں شریک ہوا۔ مشرکین کے سرکردہ اشخاص نے کہا کہ محمد کی دعوت کو مدینہ میں پذیرائی حاصل ہو چکی ہے اور وہ مدینہ چلے گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے گی، جس کے نتیجہ میں وہ طاقتور ہو جائیں گے، پھر ان سے مقابلہ کرنا اور زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا
اس سے قبل کہ محمد وہاں چلے جائیں ان کا کوئی تدارک کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، گروہ قریش پورے عرب میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہیں تھا، ہم خدا کا خاندان ہیں، عرب سال میں 2 مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے شہر میں رہائش پذیر ہیں، کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، ہم پوری عظمت و شوکت سے اب تک رہ رہے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ جوان ہوا تو ہم نے اس کی صداقت و دیانت کی وجہ سے اس کا نام امین رکھا، لیکن اس نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ اس نے رسالت کا دعویٰ کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے ہمارے نظریات کو احمقانہ قرار دیا اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دی اور ہمارے جوانوں کو بگاڑ دیا اور ہماری جماعت میں انتشار پیدا کیا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے تمام بزرگ دوزخی ہیں۔ اس نے ہمیں ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کے متعلق میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ حاضرین نے کہا، تم اپنی رائے بیان کرو۔ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کسی کو بھیجیں جو اسے جا کر قتل کر دے۔ اگر بنی ہاشم نے خون بہا کا مطالبہ کیا تو ہم 10 گنا زیادہ دیت دیں گے۔ ابلیس جو کہ وہاں شیخ نجدی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ حاضرین نے کہا کہ آپ بتائیں اس رائے میں کیا خامی ہے؟ ابلیس نے کہا، بنی ہاشم تم سے دیت کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ محمد کے قاتل کو ہر قیمت پر قتل کریں گے۔ اب بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قتل ہونا پسند کرے؟ جب محمد قتل ہوئے تو بنی ہاشم انتقام کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بنی ہاشم کی وجہ سے ان کا حلیف قبیلہ خزاں بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، بنی ہاشم کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ محمد کا قاتل زمین پر چلتا ہوا دکھائی دے۔ محمد کے قتل کی وجہ سے تمہارے درمیان جنگیں پھوٹ پڑیں گی اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ امیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ ابلیس نے کہا، تم اپنی رائے پیش کرو۔ اس نے کہا، ہمیں محمد کو اس کے گھر میں قید کر دینا چاہیے، کھانے کے وقت اس کو روٹی دیتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ وہ زہیر نابغہ اور امراء القیس جیسے شعراء کی طرح سے مر جائے۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے پہلی رائے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ حاضرین نے کہا، آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا، سنو، بنی ہاشم محمد کی گرفتاری اور قید پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایام حج میں جب لوگ یہاں آئیں گے تو وہ ان سے مدد طلب کر کے اسے تمہاری قید سے زبردستی رہا کرا لیں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ رائے تو یہ ہے کہ ہم محمد کو یہاں سے نکال دیں اور اطمینان سے اپنے خداؤں کی عبادت کریں۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے تو پہلی 2 آراء سے بھی زیادہ ناقص ہے۔ حاضرین نے کہا کہ اس رائے میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا کہ تم بھی بڑے سادہ لوگ ہو۔ محمد ایک حسین ترین شخص ہے، وہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے اور ہمیشہ ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہے۔ جب تم نے اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ عرب کے دوسرے قبائل کے پاس چلا جائے گا اور انہیں اپنے حال میں پھنسا لے گا اور انہیں اپنے سحر سے مسحور کر لے گا۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ایک لشکر جرار کو لے کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ حاضرین نے کہا کہ آپ نے ہماری آراء کو تو مسترد کر دیا ہے، اب آپ اپنی رائے پیش کریں۔ ابلیس نے کہا، اس مسئلے کا بس یہی ایک حل ہے کہ قبیلہ قریش کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ہر شاخ میں سے ایک فرد لو اور بنی ہاشم میں سے بھی ایک فرد کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ پیارے دوستو، اس کا اشارہ اصل ابو لہب کی طرف تھا۔ تمام افراد کو تلواریں اور چھریاں دے دو، وہ محمد کے گھر میں داخل ہوں اور یک وقت اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح سے محمد کا خون قریش کی تمام شاخوں میں بٹ جائے گا اور بنی ہاشم اس کے خون کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ ویسے بھی بنی ہاشم کا ایک فرد بھی تمہارے ساتھ شریک ہوگا، جب وہ انتقام نہ لے سکیں گے تو وہ تم سے خون بہا کا مطالبہ کریں گے، تم انہیں 3 خون بہا دے دینا۔ حاضرین نے کہا کہ 3 تو کچھ بھی نہیں، ہم 10 خون بہا دینے پر آمادہ ہیں۔ تمام حاضرین نے کہا کہ شیخ نجدی کی تجویز بہترین تجویز ہے۔ چنانچہ انہوں نے قریش کی ہر شاخ سے ایک ایک فرد لیا اور بنی ہاشم میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی شریک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا اور انہیں بتایا کہ دارالندوہ میں بیٹھ کر
کفار مکہ نے آپ کے خلاف منصوبے بنائے ہیں۔ پہلے دوستو، اس بات کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں یوں ملتا ہے: جب کفار آپ کے متعلق منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا پھر جلا وطن کر دیں۔ وہ منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پہلے دوستو، اس کے بعد شام ہوئی تو قریش کے خونخوار درندے جمع ہوئے۔ ابو لہب نے ان سے کہا کہ میں تمہیں رات کے وقت محمد کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں اور اس سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج رات ہم اس کے گھر کا محاصرہ کریں گے، صبح کے وقت اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے بستر بچھایا گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: علی، آج میرے لیے اپنی جان قربان کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور میرے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا، اور گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھر سے باہر لے آئے۔ گھر کے باہر خونخوار دشمن موجود تھے، مگر آپ انہیں دکھائی نہ دیے۔ صبح قریب ہوئی تو قاتلوں نے اپنی تلواریں بلند کیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے بستر کے قریب آ گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسے چپکے سے محمد پر حملہ نہ کرو، اس کے منہ سے چادر ہٹا دو تاکہ محمد ہمیں دیکھ لے کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ جب چہرے سے چادر ہٹائی گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھ کر گرجدار آواز سے کہا: یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے انہیں میری نگرانی میں دیا تھا کہ میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں؟ تم خود ہی کہتے تھے کہ محمد تمہارے شہر سے چلا جائے، اب وہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کفار نے کہا: کوئی بات نہیں، اگر محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اس کے عوض علی کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا: نہیں، یہ ابھی کم سن ہے، ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خاموش ہو جا، اللہ نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے، اگر اسے تمام انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو دنیا میں ایک بھی پاگل نہ رہے گا، اور خدا نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام جہانوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک بھی کمزور باقی نہ رہے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ابو البخترہ کو غصہ آیا، اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار بلند کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، اس کی تلوار دور جا گری اور وہ خود بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مشرکین نے اسے اٹھایا اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس مہم سے ناکام ہونے کے بعد قریش نے اعلان کیا کہ جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بتائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اب جب کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے مشرکین میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر یہ دونوں صاحبان وہاں سے روانہ ہو کر غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ اہل عرب میں کچھ افراد سراغ رسائی کے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ نشان کے قدم کو پہچان کر لوگوں کو تلاش کر لیتے تھے۔ اس وقت مکہ میں ابو قرظ اس فن کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین نے اسے بہت بڑے انعام کا لالچ دیا اور کہا کہ ہمیں محمد تلاش کر کے دو۔ وہ مشرکین کی اس جماعت کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا اور اس نے آپ کے وہاں پر لگا ہوا نشان کا قدم دیکھا اور کہا کہ یہ قدم تو اس قدم جیسا ہے جو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے نشان قدم پر چلنا شروع کیا اور مشرکین کو لے کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا۔
اور یہاں پہنچ کر اس نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہاں سے آگے نہیں گئے، اب یہاں سے یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا پھر زمین میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو تقاضائے بشریت سے لرز اٹھے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اب وہ غار میں داخل ہوں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے قریب کھڑے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت آگے بڑھا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ مکڑی نے وہاں جالا بنا اور کبوتری نے غار کے دروازے پر انڈے دیے اور انڈوں پر بیٹھ گئی۔ مشرکین آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ غار سے 20 فٹ کے فاصلے پر آ گئے۔ انہوں نے غار کے دہانے کو دیکھا تو وہاں پر مکڑی کا جالا دکھائی دیا اور انہوں نے دیکھا کہ کبوتری وہاں اطمینان سے اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک غار میں قیام کیا، پھر آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، اس دوران سراقہ بن مالک بن جسم کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے، تو وہ قسمت آزمائی کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اس کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے دعا مانگی کہ خدایا مجھے سراقہ کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ کی دعا ختم ہوئی تو اس کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس نے گھوڑے کو نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا نہ نکل سکا۔ وہ دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا محمد، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھوڑے کے قدم آپ کی وجہ سے دھنسے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگے کہ میرے گھوڑے کو آزاد کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے اچھائی نہ بھی کی تو میں آپ سے برائی بھی ہرگز نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گھوڑا آگے بڑھایا تو اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اس نے 3 مرتبہ یہ ارادہ کیا اور تینوں بار اس کا گھوڑا دھنستا رہا۔ جب تیسری مرتبہ اس کا گھوڑا آزاد ہوا تو اس نے کہا محمد، یہ میرے اونٹ اور اونٹنیاں آپ کے سامنے چل رہے ہیں اور ان میں میرا غلام موجود ہے۔ اگر آپ کو سواری یا دودھ کے لیے کسی جانور کی ضرورت ہو تو بلا تکلف ایک جانور لے جائیں۔ یہ میری ترکش کا ایک تیر ہے، اس میں نشانی کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں واپس جا رہا ہوں، میں دوسرے تلاش کرنے والوں کو بھی آپ سے دور کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہارے کسی جانور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا۔ آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بریدہ بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شگون لیتے ہوئے کہا ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق بنی اسلم سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سلامتی نصیب ہوئی۔ آپ نے کچھ دیر اس شخص سے باتیں کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ اس شخص نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں اس کی قوم کے 70 افراد نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، اس طرح سے آپ کو مدینہ جانا زیب نہیں دیتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا علمدار بن کر آپ کے ساتھ چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا جی چاہے وہی کرو۔ تو اس شخص نے اپنا امامہ اتارا اور اسے ایک لکڑی پر باندھ کر اسے پرچم کی شکل دی اور وہ آپ کے آگے پرچم لے کر چلنے لگا۔ چند دن کے سفر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک خیمہ پر پہنچے جس میں معبد نامی ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا ہم پیاسے ہیں، کیا تم ہمیں پینے کے لیے کچھ دے سکتی ہو؟ عورت نے کہا کہ میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، گھر میں ایک بیمار بھیڑ موجود ہے جو کہ دودھ نہیں دیتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ہمیں اس کے دودھ دھونے کی اجازت دیتی ہے؟ معبد نے کہا میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے۔
لیکن ہماری بھیڑ بیمار ہے، وہ دودھ نہیں دیتی۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ نے جیسے ہی بھیڑ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھر گیا۔ آپ نے اس دودھ کو دھویا، اس نے اتنا دودھ دیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ اس کے علاوہ دودھ کی ایک بڑی مقدار بچ بھی گئی۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کے بعد 18 برس تک وہ بھیڑ زندہ رہی اور ہر وقت اس کے تھن دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ پھر آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کوزے میں پانی لے کر کچھ فاصلے پر گئے اور آپ نے وہاں ایک خشک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جیسے ہی اس کی جڑوں میں مسخ ہوا تو وہ خشک جھاڑی تر و تازہ ہو گئی اور پھل دینے لگی۔ جو بھی بیمار اس کا پھل کھاتا تھا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، جو بھوکا اس کو کھاتا وہ سیر ہو جاتا، اور جو پیاسا اس کا پھل کھاتا وہ سیراب ہو جاتا۔ پیارے دوستو، وہ درخت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پھل دیتا رہا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ درخت بھی خشک ہو گیا۔ آپ نے ام معبد کے خیمہ کے پاس کچھ وقت بسر کیا، پھر آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ جب اس کا شوہر واپس آیا اور اس نے اپنی بھیڑ کو شفا یاب پایا اور اس نے دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور خشک درخت سرسبز بھی ہو چکا ہے، تو اس نے فوراً اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس کے تمام قبیلہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، چند روز سفر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے، جو مدینہ منورہ کی نواحی بستی تھی۔ قبا کے مقام پر پہنچ کر آپ وہاں پر ٹھہر گئے۔ فرمایا، جب تک علی نہ آئیں گے اس وقت تک مدینہ میں قدم نہیں رکھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں واپس کی اور آپ نے اپنی گھر کی عورتوں کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں مشرکین نے مزاحمت کی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر شیر خدا نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی اقتدار کو جہنم واصل کیا۔ آخرکار بھوک کی سختیاں جھیلنے کے بعد آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبا پہنچ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینہ سے لگایا اور ان کی تکالیف کو دیکھ کر آپ رو پڑے۔ کثرت سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قدموں پر لاب دہن لگایا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے پاؤں پر ملا تو آپ کے پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواتین کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کئی دن پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مختصر سا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔